پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. اسلام سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلا اور جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کر اور جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کر. ہم صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، انجانوں کو سلام نہیں کرتے. تو اسلام کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. اسلام کی جو تکمیل ہے وہ عالی اخلاق ہے، اور عالی اخلاق میں بڑے اعلیٰ درجے کی صفت ہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا. قرآن بہت خوبصورت کلام ہے، اور قرآن نے بڑے مشکل کام ہمیں کہے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. ایک عمل کے لیے اللہ نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ نہ جہاد کے لیے ہے اور نہ راتوں کے قیام کے لیے ہے، نہ حج عمرے اور تہجد کے لیے ہے، نہ روزے گرمیوں کے پیاس برداشت کرنے کے لیے ہے. وہ بڑی عجب تعبیر ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے تو سامنے کھائی آ گئی، لمبی سڑکیں نہیں، پل نہیں، تو پھر کیا ہوتا تھا، گھوڑ سوار ذرا پیچھے چلے جاتے تھے، پھر وہاں سے گھوڑے کو اٹھاتے تھے، دوڑاتے تھے. وہ بہت خطرے کا معاملہ ہوتا تھا کہ گھوڑا کھائی میں گر سکتا ہے. پھر جب وہ قریب آتے تھے تو اس کو ایڑ لگا کے اس کو اٹھاتے تھے، تو گھوڑا چھلانگ لگاتا تھا اور کھائی کے پار چلا جاتا تھا. یہ بہت خطرناک قسم کا کام ہوتا تھا. بڑے بڑے شاہ صاحب جب خندق کی جنگ میں صحابہ نے خندق کھودی تو وہ کوئی 30 فٹ چوڑی تھی، 30 فٹ، اور وہ 22 فٹ گہری تھی، 22 فٹ. تو 10,000 کا لشکر تھا، کوئی اس کھائی کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا. تو عمر بن عبد ود یہ بڑا شاہ سوار تھا اور 100 جنگیں لڑ چکا تھا. اس نے پھر اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور دوڑاتا ہوا آ کر اس نے یوں جو اس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو 30 فٹ کی کھائی کو پار کر کے صحابہ کے لشکر میں جا کھڑا ہوا. کہنے لگا حل من مبارز، ہے کسی کو مرنے کا شوق تو آ جاؤ. تو سارے دم بخود ہو کے چپ کر گئے سب. تو حضرت علی کی عمر تھی 21 سال. وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ کہ بیٹھو، یہ عمر ہے، عمر. اس نے پھر کہا ہے کسی کو جنت میں جانے کا شوق جس جنت کے دعوے کرتے ہو؟ تو کوئی نہیں کھڑا. حضرت علی کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. ہم نے کہا بیٹھو، یہ عمر ہے، عمر. پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کدھر گئے تمہارے جنت کے شوق؟ تو پھر حضرت علی کھڑے ہو، کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجیں. کہا یہ عمر ہے. کہا عمر ہے تو کیا ہے، مجھے بھیجیں تو صحیح. تو اچھا کہا جاؤ. پھر ان کے لیے دعا کی. تو یہ بچے سے وہ 100 جنگیں لڑا. تو حضرت علی شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بالساع کیل السندرا. میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. شیر جو جنگل کا بڑا شیر شہنشاہ ہوتا ہے، اور میری تلوار ناپ تول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے. تو جب وہ آئے نا تو اس نے پہچانا نہیں. کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی. کہا بن عبد مناف؟ پچھلے. کہا نہیں بن ابی طالب. کو بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟
میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا. وہ اتنا مطمئن تھا کہ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا. کہا چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی, اس علی پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا کہ اس علی کو پیچھے دھکیل دیا. تو غبار اٹھا, دونوں غبار میں چھپ گئے. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ علی کی مدد فرما. تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو وار کیا جو سر پہ لگا ہے حضرت علی کے ترچھا, اور کندھے پہ آ کے لگا, کندھا زخمی ہو. تو اتنے میں حضرت اللہ کے نبی کی دعا ہوئی, یا اللہ علی کی مدد فرما. تو حضرت علی نے بڑھ کے وار کیا, اس نے ڈھال پہ روکا, وہ ڈھال کٹ گئی, سیدھا اس کی کھوپڑی پہ لگا, اور 2 ٹکڑے ہو کو نیچے گر گیا سے. تو آپ کو اقتحام کے ساتھ یہ واقعہ سنا ہے. اقتحام, گھاٹی کو پار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, کون سی گھاٹی ہے جو میں تمہیں چھلانگ لگوانا چاہتا ہوں. یہ تعبیر قرآن میں صرف ایک جگہ آئی ہے, اور اس عمل کے لیے آئی ہے جو میں بتانے لگا ہوں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. یہ لاہور والوں کو شوق کیوں نہیں ہے گھاٹی کو پار کرنے کا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, کچھ خبر بھی ہے کیا ہے وہ گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ. یہ کام یہ کر رہے ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ, جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرانا. کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے, کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے, کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے, کوئی فقر میں پھنسا ہوا ہے, کوئی غلامی میں پھنسا ہوا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ, گردنوں کو آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. کیا خوبصورت تعبیر ہے. گردنیں آزاد کروانا, غریبوں پہ خرچ کرنا. جب مالدار لوگ صرف خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. جب زکوٰۃ بند ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ خرچ بند ہوتا ہے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. فک رقبہ, گردن چھڑانا قرضے سے, بیماری سے, بھوک سے, افلاس سے, غلامی سے. اور غریبوں کو کھانا کھلانا, یتیم کو کھانا کھلانا. مسکین ذا متربہ, جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس کے گھر خود جا کے اس کو کھانا کھلانا.